آج تک ان کو کسی نے نہیں ہرا تھا. اس کا مشہور واقعہ ہے رکانہ ان کا نام. تو وہ جو ہے بعد میں ایمان لائے فتح مکہ میں. تو وہ ان کا واقعہ کس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. جو رکانہ جو ہے نا پہلوان رکانہ قریش کے بڑے پہلوان ہیں, وہ بھی گزر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی. ابھی ایمان لے لائے کفر کی حالت میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو, ہمارے آقا کی گفتگو بھی دیکھے, ہمارے آقا کی سنت بھی دیکھے. بات کرے تو اللہ کے لیے بات کرنا, بات نہیں کرے تو اللہ کے لیے بات نہیں کرنا, بات کرے تو دین کی بات کرنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے رکانہ, کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو وہ دعوت قبول نہیں کرتا جو میں لے کر آیا؟ دیکھو ہمارے آقا, راستے میں ملاقات ہو رہی ہے اور بات چیت کیا ہے؟ دین کی بات چیت, ایمان کی بات چیت. ہم ملاقات کرتے کیا بات کرتے؟ پولیٹیشینوں کی, فلم اسٹاروں کی, ہیرو کی, ہیروئنوں کی, کرکٹ کی, فٹ بال کی, بیڈمنٹن کی. مطلب وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی چیزیں, اس کی جس سے مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت آنے والی چیزیں وہ تو کرتے ہی نہیں. وہ دور کی بات, وہ کرکٹروں کی, وہ ڈراموں کی, وہ سیریلوں کی, اس میں لگ گئے. یا ہمارے آقا کی سنت شریفہ زندگی پر جب کسی سے ملاقات کرتے, اس کی دلجوئی کرتے, اس کو جو نہ دین کی دعوت دیتے, اس کو اللہ کے قریب کرتے, اب فوراً ملتے کیا فرماتی ہمارے آقا, اے رکانہ کیا تو ایمان نہیں رہتا؟ میں جو دعوت دیا اللہ سے نہیں ڈرتا, میرے خدا سے نہیں ڈرتا؟ تو رکانہ کہنے لگا کہ نہیں, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں تب میں ایمان لاؤں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمارے آقا کی شان مبارک ہے, ہمارے آقا کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے آقا بے مثل. ہر ڈپارٹمنٹ, بات چیت, کلام, گفتگو, یا صبر, یا شکر, یا اللہ کی تعریف ہو, جس ڈپارٹمنٹ میں آپ لے لیجئے کائنات میں, ہر فضیلت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ ملیں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رکانہ اگر میں تجھے کشتی میں پچھاڑ دوں تو کیا تو ایمان لائے گا؟ اب اسی کی طاقت جس پر اس کو غرور تھا, وہ غرور اس کو میں تھی اس کی, وہ میں کو للکار رہے ہمارے آقا کہ تیرے اندر جو میں ہے, یعنی تو جو سمجھتا ہے تو جو نا کشتی میں تجھے کوئی نہیں ہرا سکتے, اگر میں تجھے ہرا دوں تو کیا تو ایمان لائے گا؟ اس نے کہا ہاں. اب وہ کیا سمجھا کہ میں زندگی بھر کسی نے مجھے نہیں ہرا, میں سب سے بڑا پہلوان ہوں, اب مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ تھی اس کے اندر. انسان کے اندر جو میں ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو میں کو کبھی نہ کبھی ایک میں کو ختم کر دیتا. ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ میں ہوتی ہے, بہت کچھ میں ہوتی ہے, میں کر لوں گا, میرے سے ہو جاتا. ہمارے اندر میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اور ایک کو کھڑا دیتے ہماری میں کو دور کرنے کی. ایک نہ ایک ٹائم آتا, اور وہ میں دور ہونے کی چیز کیا ہے, وہ دین سے ہی دور ہوتی میں. اب یہ زندگی پر کبھی نہیں دیکھا ہار. اب اس کی قوت کو, اس کی قوت کو ہمارے آقا جو ہے نا چیلنج کر رہی, اگر میں تجھے ہرا دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو اس رکانہ کہا ہاں اگر آپ ہرا دے تو میں ایمان لاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار میں اس کو چیت کر دی, ایک ہی بار میں خالی اس کو چیت کر دیا, پیٹ کے پل جو نا لٹا دیا, ایک ہی بار میں ختم ہو گیا. اس نے کہا, اب اس نے وعدہ کرا تھا نا, کیونکہ کفر کی حالت میں تھا نا, کفر کی حالت میں تو وعدے کے پابند نہیں تھے, کافر وعدے کے پابند نہیں رہتے. ہم اگر وعدے کے خلاف کر رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ گندگی آ گئی, ہم وعدہ کر رہے ہیں نبھا رہے نہیں. اب یہ اس نے بھی وعدہ نہیں نبھا, اس نے کہا نہیں میں اور ایک بار لڑ دوں, اور ایک بار آپ سے لڑوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اس سے کشتی لڑی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیت کر دیا ایک ہی بار میں. پھر اس نے کہا مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے, مطلب وہ عجیب لگتا ہے, مطلب انہیں بولا مطلب اس کو سرپرائز تھا, زندگی بھر نہیں ہارا, زندگی بھر نہیں ہارا. کوئی وہ سمجھتا تھا وہی سب کچھ ہے, تو وہی سب کچھ سمجھتا تھا. آج اپنی حالت دیکھا کہ سیکنڈ میں اس کو گرا دیا گیا. اور ہمارے آقا کی بھی شان دیکھیے, ہمارے آقا جتنی قوت جو ہے نا استعمال کرنے اتنی استعمال کرتے, جتنی قوت, تاکہ جو ہے نا اس کے نفس, خالی اس کے نفس کو, اس کے اندر جو میں تھی اس کو تھوڑا حرکت دینا تھا کہ دیکھ تیرے اندر میں ہے, یہ میں صحیح میں نہیں. حالانکہ اس کو ڈال کے ختم ہی کر دے سکتے تھے, مگر ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے. اب ہمارے آقا کی طاقت کیا ہے, ہمارے آقا کے مبارک ہاتھ کے مبارک انگلیوں کے مبارک پور کی اتنی طاقت ہے کہ یہ حرکت کرے تو اتنا بڑا چاند حرکت کرے ادھر سے ادھر. یہ ہمارے آقا کی طاقت ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارے آقا کی طاقت. یہاں پر اس کو ایمان کی دعوت دینا تھا, اس کو رسالت کی دعوت دینا تھا. یہ ہمارے آقا کی رحمت ہے کہ اس کے حساب سے جو ہے نا اس سے کشتی لڑ رہی, ورنہ ہمارے آقا سے جو ہے نا کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہمارے آقا کی تو اتنے بہادر, اتنے شجاعت والے, اتنی جسمانی بدنی قوت ہمارے آقا کے پاس. اب یہاں ایمان کی بات ہے تو اس کو بتانا چاہتے کہ ایمان لا لے, میں جو ہوں سچا ہوں. اب اس نے کہا مجھے عجیب لگتا ہے, تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے رکانہ تو ایمان لا لے, اگر تو ایمان لا لیا تو میں اس سے عجیب بات تجھے دکھاتا ہوں.
تو اس نے کہا وہ کیا بات ہے, اگر تو وہ کہے وہ جو درخت تجھے دکھ رہا ہے, اگر تو کہے وہ درخت میں بلاؤں تو آ جائے تو وہ آ جائے گا, تو چاہتا ہے کیا؟ تو رکانہ نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں. وہ درخت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ درخت فوراً آیا. ہر نباتات, ہر جمادات, ہر جو ہے نا کائنات کی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے. ہم کتنے گئے گزرے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی. ہر چیز کے حوالے, ہر چیز حوالے کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم اپنے نفس کے حوالے ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نباتات وہ جھاڑ کو بلایا, وہ فوراً آیا. پھر رکانہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا پھر اس کو واپس بھیجا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ واپس چلے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ واپس چلے گا. پھر وہ رکانہ کیا ہوا, وہ ابھی ایمان لے رہا, وہ اپنی قوم سے جا کے کہنے لگا کہ دیکھو جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ان سے بڑا میں جادوگر دیکھا ہی نہیں. مطلب اتنی معجزات دیکھ لیا وہ, اپنی میں بھی گر گئی, اس کی ہر چیز گر گئی. وہ اپنی قوم کو جا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جادوگر نہیں دیکھا. پھر آپ اپنا پورا قصہ ان کو بیان کیا کہ دیکھو انہوں نے مجھے ایسا ہرا دیا. بعد میں وہ جا کے ایمان لائے فتح مکہ کے وقت. مگر کیا ہے, انسان کے اندر جو میں ہوتی ہے, اس کے اندر جو اب کیا تھی, اس کے اندر کیا تھا, اپنا دین تھا. اپنا دین جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان بولتا میری قوت. اللہ کا دین جب آ جائے تو انسان کیا کرتا, انسان بولتا یہ میری قوت نہیں ہے, مولا کی قوت ہے. ہم ہر کام کرتے, صبح اٹھتے بولتے میں اٹھ گیا بولتے, رات میں سوتے بولتے میں سو گیا بولتے, کام کرتے بولتے میری قوت سے ہوا بولتے, گھر کا سودا لا کے بولتے میری قوت سے ہوا بولتے, گھر پہ راشن ڈال کے بولتے میں کرا بولتے, میری قوت, میرا سب کچھ, میرا گھر, میرے پیسے سے, ہر کام میں میں بولتے ہم. میں بولنے سے کیا ہوتا ہے, انسان ذلیل ہوتا. رکانہ نے کہا ایمان لانے سے پہلے کہ یہ جو میرا قوت ہے میری ہے سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی قوت ہے, اللہ کی قوت ہے. اللہ کے الوہیت کے جلوے آپ سے ظاہر ہوتے, اللہ کے صفات کے, افعال کے, آثار کے جلوے آپ سے ظاہر ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت کیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے آقا نے سکھایا کہ کسی مخلوق کی قوت نہیں ہے, جو بھی قوت ہے اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں وہ ہمارے آقا کو بے شمار بے حساب قوتیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قوت استعمال کی تو ایک جو ہے نا ایک ہی سیکنڈ میں اس کو گرا دیا, اور وہ کفر کی حالت میں تھا, وہ سمجھتا تھا یہ قوت میری ہے, اس کو وہ ذلیل ہوا. لیکن پھر بھی ایمان لے رہا اور جا کے کہنے لگا کہ جادوگر. تو بتانا کیا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. جسمانی قوت ہو لے لیجیے آپ, اور کلام جو ہے نا کلام کی قوت لے لیجیے, یا جنگ میں قوت لے لیجیے, یا آپ جو ہے نا کسی پہلوان سے مقابلے میں قوت لے لیجیے. ہمارے آقا جو ہے نا ہر فیلڈ میں بے مثال, آپ جیسا کوئی نہ تھا نہ کوئی آئے گا. کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں.